بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی زیر طاب آ گئے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنرل فیض کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا۔ ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل شروع کر دی گئی ہے۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور جیل جانے کے بعد ان کے سرپرست اعلیٰ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی فوج کے ہاتھوں تحویل میں لیے جانا ایک بڑی بات ہے۔ سارا دن اس کا پروپیگنڈا ہوتا رہا، لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ کیا صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر کہا گیا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات پر کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی، اور یہ فوج نے جو کارروائی کی ہے اس کے بارے میں ترجمان فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے انہیں فوج کی تحویل میں لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف انکوائری کا عمل بھی شروع کیا گیا تھا۔ 7 مئی کو فوج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ فوج کے خود احتسابی نظام پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر وقت احتسابی نظام جاری رہتا ہے، اور یہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا ہم اپنے احتساب کے نظام پر چل رہے ہیں۔ کافی عرصہ سے یہ بھی کیا سرائیاں تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید معاملہ دب گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن بالآخر اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ خواجہ آصف بڑے ایک ویل انفارمڈ پالیٹیشین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض نے پیغام بھجوایا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو آخری 24 گھنٹوں میں جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہوتی کہ آپ مجھے معافی دے دیں، میں آپ کی پوری سپورٹ کروں گا۔ نواز شریف سے انہوں نے معافی مانگی، ہماری صفوں میں سے بھی کچھ لوگوں سے رابطے کیے۔ ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوسرے عہدیداروں سے انہیں رابطے قائم کیے۔ مزید توسیع یا فیض حمید کی آرمی چیف کے طور پر تقرری جو تھی، یہ تقاضا تھا جنرل باجوہ کا۔ جنرل باجوہ تو خیر فارغ ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے نہیں بناتے آپ تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیں، اگر وہ بھی نہیں بناتے تو کسی اور کو بنا دیں، لیکن جنرل عاصم منیر کو نہ بنائیں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے لابی کی، باقاعدہ انہوں نے کوشش کی۔ پھر بعد میں جنرل باجوہ اور فیض کا تو رول سامنے آ چکا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے واقعات ہوئے جن میں انہوں نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ٹارگٹ دیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا۔ ایک لحاظ سے کافی عرصے سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید فوج کی نظروں میں تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ شخص، یہ جنرل اپنی اثر و رسوخ کے ذریعے موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ جو جنرل فیض کے بارے میں ندیم افضل چند نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے غیر معمولی اہمیت حاصل کی تھی، بلکہ وہ تحریک انصاف کے سارے معاملات چلاتے تھے۔ قاہرہ صاحب بھی جو ہیں، ان کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کا بڑا کردار تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہی ہے بات، اور پھر رانا ثناء اللہ نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بارے میں یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کہ یہ ان کی سرگرمیاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہیں۔ وہ سرگرمیاں سیاسی لحاظ سے
ڈیسٹیبلائز کرنا بھی حکومت کو شامل تھا، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا۔ اب اس صورت میں بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں کہ کیا جنرل فیاض حمید کو سزا ہوگی یا ابھی یہ کیس زیادہ عرصہ چلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ فوج کی طرف سے انف از انف کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کافی عرصہ تک فوج کی فوج برداشت کرتی رہی ان کی سرگرمیوں کو۔ وہ جو کام وہ آئی ایس آئی کے چیف کے طور پر کرتے رہے، وہی کام وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرتے رہے، لوگوں سے رابطے قائم کرتے رہے۔ ایک لحاظ سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شاید کہ ان پر اتنی گرفت آ جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ وہ بڑے کھلے ڈلے ماحول میں لگے ہوئے تھے، ان کا رابطے تھے سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو شخص ایک وقت اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جس کو چاہتے تھے اس کو اٹھا لیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اس کو جیل بھجوا دیتے تھے۔ اب نہیں ایسی صورتحال، اب ان کا احتساب ہو رہا ہے، اور یہ بڑی خبر اس لحاظ سے بھی ہے کہ پاکستان میں جو طبقات یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو واپس پھر پاور میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جنرل فیاض حمید جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اب لوگوں کو واضح پیغام مل گیا ہے کہ جنرل فیاض حمید اب گرم پانیوں میں ہے، اور جنرل فیاض حمید کو ان تمام الزامات کا جواب دینا پڑے گا فیلڈ کورٹ مارشل میں۔ وہاں ان سے جو بھی نتیجہ نکلے گا سمجھ آ جائے گا۔ یہ بہت سی چیزیں جو فوجی عدالت میں اور فیلڈ کورٹ مارشل میں جو ہوتی ہیں وہ عام روزانہ کی خبریں نہیں ہوتی، لیکن معمول کی وہاں کارروائی جاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہت جلد فوج کی طرف سے اس کے مقدمے کی سماعت اور اس کے مطابق جو سزا تجویز کی جائے گی یا جو اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ بات سب کے لیے پیغام ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اگر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر اس ملک میں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے، اسے گرفتار نہیں کیا جائے۔ اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے فوج کی تحویل میں لے لیا انہوں نے اپنے ریٹائرڈ جرنیل کو۔ اب ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوگی، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شکریہ۔